کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری دنیا میں برمودا ٹرائنگل سے بھی زیادہ پراسرار ایک جگہ موجود ہے جسے ڈریگن ٹرائنگل کے نام سے جانا جاتا ہے؟ یہ ڈریگن ٹرائنگل کہاں واقع ہے اور اب تک کتنے انسانوں کو نگل چکی ہے؟ آئیے حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ہزاروں انسان، ہوائی جہاز اور بحری بیڑے نگلنے والی ڈریگن ٹرائنگل جاپان اور فلپین کے درمیان پیسیفک اوشن میں موجود ہے، جس کا زیادہ تر حصہ فلپین کی جانب آتا ہے۔ یہ شیطانی مثلث جاپان کے ساحلی شہر یوکوہاما، ماریانا جزائر اور فلپین کے جزیرے گوام کے درمیان واقع ہے۔ اس سمندر کو جاپانی لوگ مانوومی کہتے ہیں، جس کے معنی شیطان کا سمندر ہے۔ ڈریگن ٹرائنگل کے قریب سے گزرنے والے جہازوں سے دیکھا گیا ہے کہ اس مثلث کے قریب قطب نما کام نہیں کرتے، جبکہ اس میں سے کئی مختلف اقسام کی انجان مشینوں کو نکلتے دیکھا گیا ہے، جنہیں بعض لوگ خلائی مخلوق کی اڑن تشتریوں سے بھی منسوب کرتے ہیں۔ سمندر کے اس حصے کی پیمائش آج تک نہیں کی جا سکی، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہاں سمندر کتنا گہرا ہے۔ جنگ عظیم دوم کے ریکارڈز کے مطابق 1500 بمبار جہاز اور ہزاروں ملٹری اور سویلین جہاز اس مثلث میں غائب ہو چکے ہیں۔ یہاں گم ہونے والے جہازوں کی تعداد برمودا ٹرائنگل سے بھی زیادہ ہے۔ اس شیطانی مثلث کے پانیوں میں انسانوں کے بغیر چلتے بحری جہاز دیکھے گئے ہیں، جنہیں گھوسٹ شپس کا نام دیا گیا ہے۔ اس پراسرار مثلث کے بارے میں جاننے کے لیے جانے والی ریسرچ ٹیمیں بھی آج تک واپس نہیں آ سکیں۔ یہ علاقہ جاپان کے ساحلوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق انہوں نے یہاں اڑن تشتریوں کو دیکھا ہے، جن کی روشنی سمندر پر پڑ رہی ہوتی ہے۔ ان بڑھتے پراسرار واقعات کو دیکھتے ہوئے جاپان کے ایک ادارے کو اس علاقے میں اڑنے والے اجسام کی جانچ کا کام سونپا گیا۔ یہ ادارہ اڑن تشتریوں کو جانچنے اور ان کے شواہد اکٹھے کرنے کا کام کرتا ہے۔ جاپان کے اس ادارے نے اس علاقے کی 200 سے زائد تصاویر لی، جن میں کچھ عجیب اڑنے والی چیزوں کو واضح طور پر دیکھا گیا۔ برمودا تکون اور شیطانی ٹرائنگل پر تحقیق کرنے والوں میں ایک بڑا مشہور نام چارلز برٹنر کا ہے۔ وہ اپنی کتاب دی ڈریگن ٹرائنگل میں لکھتے ہیں کہ 1952 سے 1954 کے درمیان جاپان نے اپنے 5 بڑے فوجی جہاز اس علاقے میں کھوئے اور گم ہونے والے افراد کی تعداد 700 سے اوپر ہے۔ اس معمے کا راز جاننے کے لیے جاپانی حکومت نے ایک جہاز پر 100 سے زائد سائنسدانوں کو سوار کیا، لیکن شیطانی سمندر کا معمہ حل کرنے والے خود معمہ بن گئے اور وہ کچھ ایسے گم ہوئے کہ آج تک ان کا سراغ نہ مل سکا۔ اس کے بعد جاپان نے اس علاقے کو خطرناک علاقہ قرار دے دیا۔ ڈریگن ٹرائنگل کے پانیوں میں کچھ ایسے پراسرار واقعات ہوئے جنہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ 1949 میں جاپانی مال بردار جہاز کوروشیمارو 2، جس میں 1525 ٹن مال لدا ہوا تھا، اس کو عملے سمیت ڈریگن مثلث نگل گئی اور اس کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ اسی طرح ایک فرانسیسی جہاز جیرانیوم 24 نومبر 1974 کو اس علاقے میں گم ہوا اور اس جہاز سمیت عملے کے 29 افراد ہمیشہ کے لیے کہیں کھو گئے، جن کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ لائبیریا کا مال بردار جہاز بانا لونا 1971 میں اس شیطانی مثلث کی بھینٹ چڑھا اور 1987 میں بھی لائبیریا کا ایک بحری جہاز ماسجوسار عملے سمیت ان پانیوں میں کہیں گم ہو گیا۔ ٹوکیو کی بندرگاہ سے روانہ ہونے والا مال بردار جہاز صوفیا باباس اور یونانی جہاز ایجوس جارجیس بھی عملے سمیت
ड्रैगन ट्रायंगल की भेंट चढ़ चुके हैं, जिनका आज तक कोई सुराग नहीं मिल सका। जहाज के गायब हो जाने के बारे में ये तो अभाम किया जा सकता है कि जहाज डूब गया, लेकिन जदीद आबदोजें जिनमें वायरलेस निजाम मौजूद हो, अगर वो इस इलाके में गायब हो जाएं, तो आप क्या कहेंगे? फिर आबदोजें भी कोई आम नहीं, बल्कि एटमी आबदोजें। मार्च 1984 में रूसी आबदोज केटरवन अमले समेत शैतानी समंदर में गायब हो गई, जिसका कोई सुराग न मिल सका। वाक़े के सिर्फ 5 माह बाद सितंबर 1984 को एक रूसी आबदोज इको-1 भी जापान के साहिल से 60 किलोमीटर दूर इस शैतानी मुसल्लस की भेंट चढ़ गई। जनवरी 1986 में एक और रूसी आबदोज इको-2 इसी इलाके की नजर हो गई, जो एक एटमी आबदोज थी। उसी साल नवंबर 1986 में एक बरतानवी आबदोज फॉक्सट्रोल भी अमले समेत ड्रैगन ट्रायंगल के पानियों में लापता हो गई, जिसका कोई सुराग न मिल सका।